السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیں آج ہم لوگ بھی ایپیسوڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے میری پچھلی ایپیسوڈس نہیں دیکھی تو جلدی سے جائیں انہیں جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ میرے چینل پہ ابھی نہیں ہوئے ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا. نور الہدیٰ نے سوچا آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا. تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسن، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسن سے سوال کیا. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسن ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گناہ گار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید. میں جاننا چاہتا ہوں ان کے سوا کون سا شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے. ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے. ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے جبڑے بھیج لیے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے. ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے. بابا جان نے اپنے کامتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے. اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے انہیں حیرت سے دیکھنے لگے. آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے. ہاں، مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی ضد اور ہٹ دھرمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شہرک کاٹی ہے، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے، ایک پل کی موت نہیں دی، اسے پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ اذیت بخشی ہے. نور الہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا. وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے. لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے. آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں. ہاں، مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا. محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا. ہاں، محبت. میری بیٹی نے محبت کی تھی. کس سے؟ بابا جان نے بری ممانی کو دیکھا اور کہا، مجدان مصطفیٰ سے. کیا؟ سمیرہ اور آفاق کے سوا ہر شخص شاکڈ رہ گیا تھا. بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا. میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا. ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی. پھر وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو ڈھونڈ لاؤ، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں. افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا. جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا. انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی. وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا. اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی. وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو. کس امید پر معافی کی مات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ میں اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا. کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا. جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا. میں کتنا صحیح تھا. سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی، وہ اور کسی میں نہیں. وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، روک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا. کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو میرے لیے.
کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کانپ جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شوہرے بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گی۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ آپ نے گناہ جتنا بڑا ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کھڑے جانے کے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ آواز باغتا سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بدلے خاصی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن۔ بابا جان نے اب ان کا بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے ہوئے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی۔ اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو اپنا عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئی اور ان کے پیچھے ممانیہ خالہ اور تمام کزنز بھی۔ اب قصر فروخی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے۔ وہ لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آ گئی۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ مامو جان، نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ۔ ویسے اب لگتا تو نہیں کہ کچھ کہنے کو باقی ہے۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا مامو جان۔ جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجا انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان۔ تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں رہی۔ ہاں، مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فروخی میں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ اب بابا جان سے ناراض ہیں۔ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہوں؟ ہونٹ دبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو کھور رہے تھے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کے ایک طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے۔ یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل نہیں سمجھتا؟ نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ پتھر کی طرح ایستادہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف دل چاہتا تھا منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت آگے کو کھینچ رہی تھی، دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کو دی۔ اور بڑی بے ادانی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تب بھی یہی ہوتا تایا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی اسی کمزوری سے واقف تھے۔
پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اس کمزوری نے ہی پھوپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ہمیشہ ہی ملیحہ کے ساتھ ناروا رہا تھا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل چلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان لے کر آیا تھا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے اسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا ہم نے جہاں اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نگل گئی یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس بھی رپورٹ کرا دی ہے اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی ابتداء پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں، سکون تو جیسے اب رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا، جو سانحہ گزر چکا ہے وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا۔ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، مریم ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جان آپ وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے، پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے تاکہ ان کے دلوں سے رہا سرا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے، اور اب تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی، ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا، وہ چشمے تصور سے وجدان کو کریا کریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص یکدم کہیں سے آ دھمکا۔ اس کے سر کے بال اور بری ہوئی داڑھی میں گرد جمی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد تھے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کر کے پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی ابھی وہ ادھر تھیں۔ نہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر، ہاں ادھر ہی تھیں، پھر پتہ نہیں کدھر گئیں۔ انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئیں، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کے رائگاں جانے پر اس نے یکدم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا، موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا تھا، تو مجھے بتا وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے، بول کدھر ہیں وہ۔ وہ پہلے تو اس افتتاح پر گھبرا گیا، پھر خود کو چرا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا، تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس طرف بھاگا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا، وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوڑا ہوا تھا، پھر بہتے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔
موٹے شخص نے جو بدستور اس کے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھرتے دیکھا تو وہ بھی اس پر بل پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی متبرک جگہ تیری بدماشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتیں اور گھونسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اس بیکر پر نظر جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں کے جنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے بے رحم لوگوں کے شکنجے میں دیکھ کر ان کی جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی، پھر جیسے اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگا۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر پڑتا رہا لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب جب وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہو گئے اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کرب سے فریاد کی صورت میں پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑا اڑا کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار، کیا تماشا چل رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے ہیں لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے متعلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ پہ ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو براہ مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر اطلاع کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1,00,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور میرے آنے والی ویڈیوز کو دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔